بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، وراثت کے احکام جاری ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے اولاد میں، یا کچھ وقف کرنا چاہتا ہے کسی دینی ادارے میں، کار خیر میں دینا چاہتا ہے، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ میں، یا پھر اولاد کو اپنی زندگی میں ہی کم یا زیادہ دینا چاہتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ڈیٹیل بتائیں گے۔ اپنی زندگی میں اختیار ہے جائیداد جس طرح تقسیم کرے، اختیار ہے کسی بچے کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، مسجد میں وقف کر دے، امام بارگاہ میں وقف کر دے۔ آگے ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کرنی چاہیے، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک اولاد بالکل نافرمان ہے، آپ کا کوئی کہا نہیں مانتی، گالم گلوچ والی ہے، آپ اس کو نہیں دینا چاہتے اپنی زندگی میں، باقی اولاد میں آپ تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کر دی، آپ نے باقی بچوں کو دے دی، اسے نہیں دی، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ نافرمان بھی وراثت میں برابر کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر ناانصافی کی، اولاد برابر تھی، بیٹیوں کا حق نہیں دیا، بیٹیوں کو زمین نہیں دی کہ آپ کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، تو پھر انسان آق شمار ہوگا۔ فقط اولاد آق نہیں ہوتی، حدیث کے لفظ ہیں کہ والد بھی آق ہو جاتا ہے اولاد کا حق کھانے میں اور ناانصافی کرنے میں، بہن بیٹی کا حق کھانے میں، پھر وہ بھی آق ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ تو ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک پرہیزگار اولاد ہے، ایک نیک اولاد ہے، اس کا احترام کرنا مستحب ہے، روایات میں کہ باقی بچوں سے زیادہ اس کا احترام کریں۔ تو اولاد کے حقوق میں بھی یہ ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اولاد میں کوشش کریں، انصاف کریں۔ اگر اپنی زندگی میں آپ کچھ دے کے جانا چاہتے ہیں اولاد کو تو پھر بھی کوشش کریں برابر میں دیں۔ ہاں، ایک اولاد بالکل غریب ہے، بیٹی یا بیٹا بالکل اس کے پاس کچھ نہیں، مستحق ہے، اس کا رہن سہن کا نظام بہتر نہیں ہے، باقی اولادیں کھانے پینے والی ہیں، تو اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ وصیت کر کے جانا کافی نہیں ہے۔ وصیت ایک اہم ٹاپک ہے جس پر ایک تفصیلی لیکچر کی ضرورت ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک انسان وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ میری یہ پراپرٹی اس طرح میرے بچوں میں تقسیم کی جائے، وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ وصیت شرعی طور پر نافذ العمل نہیں ہوتی۔ وصیت ہوتی ہے فقط ان کاموں کے لیے کہ میرے نماز روزہ اور یہ واجبات اس طرح ادا کروانے ہیں، مسجد میں اتنا دینا ہے، مدرسہ میں اتنا دینا ہے، یہ وصیت ہے، اور یہ بھی اس کی پراپرٹی مکمل میں سے نہیں ہوگی۔ تیسرا حصہ میت کا ہوتا ہے، جو انسان، اگر ایک انسان فوت ہو گیا ہے تو اب وہ اپنی ٹوٹل پراپرٹی اس میت کی نہیں رہی، دو حصے اس کی اولاد کے ہیں، وارثان کے ہیں، ایک حصہ اس کا ہے، اس میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت کا انشاءاللہ ہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ زندگی میں جو وقف کر گیا انسان، ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی، کچھ چیز مدرسہ کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر کے جاتا ہے، تو پھر اس کے وارث بعد میں آ کے اس کے حصے دار یا وارث نہیں بن سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ قانونی طور پہ اس کے لیے چڑھی ہے، یعنی کہ انتقال ہوا ہے نہیں ہوا، قانونی طور پہ وہ نہ گئی ہو لیکن شرعی طور پہ وہ وقف ہو چکی تھی۔ انسان اپنی نیت سے، قصد سے، ارادے سے اپنی زندگی میں وہ چیز وقف کر چکا تھا، تو اب وارث اس میں کسی چیز کے حصے دار نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ دیکھا گیا کہ انسان، والد کوئی چیز وقف کر کے جاتا ہے اور وارث اس میں آ کے اپنی پراپرٹی سمجھ کے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پھر اپنا گھر بنا دیتے ہیں، دکانیں بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ لقمہ حرام کھا رہے ہوں گے اگر وہ وقف کی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو پال رہے ہیں، یا اپنی، تو اس کا کسی قسم کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ واجبات ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ واجبات ادا کر کے جائیں، زندگی میں ہی اپنے حج کو انجام دیں۔ حج پہ نہیں جا سکتے، بزرگ ہو گئے ہیں تو کسی کے ذمے لگائیں، وہ حج کر کے آئے۔ نماز روزہ اپنی زندگی میں آپ ادا نہیں کرا سکتے یا کر سکتے، مثلا بزرگ ہو گئے ہیں، اب آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے اور کسی اور کو آپ پیسے دے کے اپنی زندگی میں ادا نہیں کروا سکتے، وصیت کر کے پیسے دے کے جائیں کہ میرے اتنے سال کے نمازیں اور روزے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ کسی اولاد کو جو امانت دار ہے یا کسی مولانا
کو جو امین ہے آپ اس کے ذمہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو واجبات ہیں کوشش کریں اپنی زندگی میں ادا کر کے جائیں، ممکن ہے آپ کے وارث آپ کے واجبات ادا نہ کریں، تو اس صورت میں پھر آپ لٹکے رہیں گے۔ کما کے بھی دیا اولاد کو، اتنا کما کے دیا کہ وہ بعد میں عیاشی کرتے رہے اور آپ کے واجبات کی فکر ہی نہیں کی، تو اس لیے کوشش کریں اپنے واجبات اپنے ہاتھوں سے ادا کر کے جائیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمد